تاریخ میں اس سے بڑی کوئی صلح ہوگی کہ وہ ہندا جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا، آپ کی 10 انگلیوں کو ہاتھ کی اور 10 انگلیوں کو پیر کی نکال کر کے اعضائے رئیسہ کو کاٹ کر کے، بہت سے تاریخوں میں آتا ہے کہ آنکھیں بھی نکال لی تھی، اس کو نکال کر کے اپنے گلے میں ہار بنا کر کے احد کے میدان میں گھومی، اور مکہ میں اس نے پورے میں مکہ میں گشت کیا، ایک ایک کو دکھایا کہ دیکھو میں نے بدر میں قتل ہوئے، بدر میں مرے ہوئے اپنے جو باپ دادا تھے ان کا بدلہ لے لیا، امیر حمزہ سے میں نے اپنے بدر میں مارے گئے باپ داداؤں کا بدلہ لے لیا۔ اس سے بڑی کائنات میں کوئی صلح ہوگی؟ جب فتح مکہ کے بعد ابو سفیان نے اسلام کو قبول کر لیا تو ہندا کے پاس گیا، اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا اے ہندا اسلام میں داخل ہو جا اگر امان چاہتی ہے، کیونکہ اس وقت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے تمام صحابہ ہم پر غالب آ گئے ہیں، اب بچنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ہندا نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلیجہ چبایا ہے، بھلا وہ ہم کو کیسے معاف کریں گے؟ ابو سفیان لے کر کے گئے ہندا کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہی ہندا نے سب سے پہلا سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہم سے وعدہ کریے، آپ ہم کو ضمانت دیجئے کہ اگر میں اپنا باطل مذہب دین چھوڑ کر کے ایک اللہ کی پرستش کروں، آپ کے دین حق کی طرف، اللہ کے دین حق کی طرف اگر آ جاؤں گی تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بعد بھی جنت میں دے گا، جبکہ میرے سامنے ایک ایسا گناہ ہے کہ میں نے آپ کے شفیق اور رفیق چچا کا قتل کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کہا اے ہندا غم نہ کر، تو جنت میں میرے ساتھ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہندا کو کلمہ پڑھا کر کے دائرہ اسلام میں داخل کیا، اور اس کو اس بات کی ضمانت دی کہ اے ہندا غم نہ کر، جنت میں تم میرے ساتھ ہوگی۔ ارے انتہا تو جب ہو گئی، ہندا تو دور کی بات ہے، انتہا جب ہو گئی جب وہ وحشی غلام جس نے سال بھر یا آ کے 6 مہینے تک جس نے تیاریاں کری تھیں امیر حمزہ کے کلیجے پہ وار کرنے کے لیے، جس نے ایک پتلا بنا کر کے اس پہ مستقل اس کا یہی کام تھا مشق کرے، ریہرسل کرے، انتہا تو جب ہو گئی جب وہ وحشی غلام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیجئے، میں وہی ظالم ہوں جس نے آپ کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے میں بھالا مارا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیجئے، میں دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ کیا کیا میرے آقا نے؟ قربان جائیے ان کی رحمت للعالمین پر، قربان جائیے، صدقے جائیے اس آقا کی رحمت للعالمین پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے وحشی پڑھ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، دائرہ اسلام میں داخل کیا، اپنا صحابی بنایا اور اس کو جنت کی بشارت دے دی۔ دنیا میں، کائنات میں، روئے زمین میں ہم مسلمانوں سے یہ سوال نہیں کرتے، مسلمانوں کو آتنکواد کہنے والے، اسلام کو آتنکوادی مذہب کہنے والے، دنیا میں جہاں جہاں بھی میری یہ کلپ جائے گی ان تمام مذہب والوں سے میری یہ ایک گزارش ہے کہ میری اس تقریر کو سنیں، میرے اس بیان کو سنیں، اور تاریخ میں کسی بھی مذہبی پیشوا کی، تاریخ میں کسی بھی مذہبی رہنما کی، کسی بھی بڑے انسان کی جو ایک مذہب لے کر کے آیا ہو، جو ایک امیر کارواں ہو، جس کے پیچھے ایک جم غفیر چل رہا ہو، جو ایک مذہب کو اللہ کا لے کر کے آیا ہو، دین کو لے کر کے آیا ہو، تاریخ میں لے کر کے آئی ہے، آئے تو دنیا میں بہت ہیں نبی رسول، آدم علیہ نبینا سے لے کر کے عیسیٰ تک، اور دوسرے غیر مذہبوں میں بھی آئے ہیں، گوتم بدھ بھی آئے ہیں، بھگوان کرشن بھی آئے ہیں، شری رام بھی آئے ہیں، بہت سے لوگ آئے ہیں، گرو نانک بھی آئے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی ایسا نبی، کوئی ایسا سید الانبیاء والمرسلین کے جیسا ہو نہیں سکتا کہ جس نے اتنے بڑے ظالموں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیا ہے۔ تم مسلمانوں کو آتنکوادی کہتے ہو، اسلام کو ایک آتنکواد مذہب کہتے ہو، اسلام تو امن پسند مذہب ہے۔ اگر اسلام کے چند لوگ اگر اپنے ضمیر کو بیچ کر کے اسلام کا سودا کر رہے ہیں، اگر مسلمان اپنے ضمیر کا سودا کر کر کے اسلام کی تعلیمات کو بیچ رہے ہیں، تو ان مسلمانوں کی وجہ سے اسلام کو برا مت کہو، قرآن کو برا مت کہو، اللہ کے رسول کو برا مت کہو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ گورے مکھڑے والا
جس کے روح زیبا کے واسطے سے ابر رحمت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، وہ غریبوں کا سہارا، بیواؤں یتیموں کا سرپرست، وہ دانائے سبل ختم رسول، مولائے کل جس نے غبار راہ میں بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ارے ڈھونڈو گے ہستیاں ختم ہو جائیں گی، یہ کائنات ختم ہو جائے گی، لا نہ سکو گے محمد کے جیسا۔ ارے ان کا ثانی ڈھونڈ کر بولو کہاں سے لاؤ گے، لاؤ پہلے ڈھونڈ کر ان کے نام کے ٹکر کا نام۔